سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ آج کے پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے کچھ سوالات، کیونکہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کا، اس میں سے چند بالخصوص جو والدین کی اطاعت، فرما برداری اور ان کی خدمت پر اجر اور ثواب کے متعلق سوالات کیے گئے، انشاءاللہ الرحمن انہیں آج کے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ حضرت سیدنا محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے۔ جیسے غسل کر کے انسان جو ہے وہ اجلا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، طہارت حاصل کر کے، پاکیزگی حاصل کر کے گندگی کو دور کر لیتا ہے، فرمایا ایسے ہی ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے۔ وَطَہَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَعِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنوں کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے والی چیز جو ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ الصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے اور مختلف مواقع پر مختلف طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، اور جو معاملہ درپیش ہوتا، جو مسئلہ درپیش ہوتا، اس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک بات ارشاد فرمائی۔ وہ بات کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر فرمایا اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار یہی بات ارشاد فرمائی، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، قیل من، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، من، کون ہے وہ آدمی جس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وجہ بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ کون آدمی ایسا ہے، کون بدنصیب ایسا شخص ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کس کی؟ جب سوال کیا گیا فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، فرمایا وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ماں باپ کو دونوں کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے، یعنی اس کا باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اس نے انہیں بڑھاپے میں پایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او کلیہما،
یا دونوں کو پایا، ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، فرمایا اب اس نے کیا کیا، ان کی خدمت نہ کی، ارشاد فرمایا خدمت کرتا تو جنت میں جاتا، فلم یدخل الجنہ، فرمایا ماں باپ کو پا بھی لیا لیکن باوجود اس کے یہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، نامراد ہو جائے ایسا آدمی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، یا والدہ کو یا والد کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا، اور ارشاد فرمایا کہ خدمت کر کے اس نے جنت نہیں کمائی بلکہ باوجود بڑھاپے میں انہیں پا لینے کے وہ کدھر گیا، فلم یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو گیا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، یہ حدیث پاک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 3 بار یہ ارشاد فرمانا اور آپ سے یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ بدبخت جس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس بدبختی والے عمل کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس انداز میں سلوک کر رہے ہیں، کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، آیا ان کی خدمت کر کے جنت کما رہے ہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں والدین، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک، خیر والا معاملہ، اچھا سلوک کرنے کی کس قدر اہمیت اور کتنی ترغیب ہے۔ ایک اور روایت سنیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما الی المنبر، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار منبر کی جانب تشریف لائے، فقال حین ارتقا درجتن آمین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی منبر شریف کے ایک درجے پر قدم رکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، ثم ارتقى الاخرى، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے درجے پر آپ نے قدم مبارک رکھا، فقال آمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا آمین، ثم ارتقى الثالثہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیسرے درجے پر تشریف فرما ہوئے چڑھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ 3 درجے ہیں، ہر درجے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آمین آمین آمین۔ حکمت کیا ہے، کیوں ارشاد فرمائی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے فلما نزل عن المنبر، فرماتے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے معاملات سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لقد سمعنا منک کلاما، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے، آج سے پہلے ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی آپ سے، اس انداز میں کہ آپ منبر پر چڑھ رہے ہوں، پہلے درجے پر پہنچے آمین کہا، دوسرے پر پہنچے آمین کہا، تیسرے پر پہنچے آمین کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ وہ بات ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قال وسمعتموہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ بات سنی ہے؟ عرض کرتے ہیں قالوا نعم، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی بات کو سنا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے جب میں پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا، فرمایا انہوں نے کہا بعودا من ادرک ابویہ، دور ہو جائے، دھتکار دیا جائے وہ آدمی، کون؟ من ادرک ابویہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، والدین بوڑھے ہو چکے تھے اور اسے اپنے والدین ملے، او احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، اس نے بڑھاپے میں، والد صاحب بوڑھے ہو گئے تھے یا والدہ بوڑھی ہو گئی تھی، فلم یدخلاہ الجنہ، اور یہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ماں باپ کو پایا، خدمت کرتا تو جنت اللہ کریم عطا فرماتا اسے، لیکن اس نے اپنے والدین یا والد یا والدہ کو بڑھاپے میں پا کر بھی جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل نے یہ کہا نا کہ ایسا آدمی دور کر دیا جائے، قلت آمین، تو میں نے کہا آمین۔
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب دوسری بات یہ تھی کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو جبریل امین نے کیا کہا؟ ایسا آدمی دور کر دیا جائے، رب کی رحمت سے محروم کر دیا جائے ایسا آدمی۔ فقلت آمین، میں نے آمین کہا۔ ثم قال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین، کہتے ہیں کہ پھر تیسری بار جبریل امین نے کہا کیا وہ آدمی بھی دور ہو جائے، دھتکار دیا جائے وہ آدمی، کون؟ من ادرک رمضان، جس نے ماہ رمضان مبارک کو پایا لیکن فلم یغفر لہ، اس کی بخشش نہ کی گئی، وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو فرمایا ایسا آدمی کیا ہو؟ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے ایسا آدمی۔ تو فرماتے فقلت آمین، میں نے اس پر آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، بد اعمالی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا اور درود پاک نہ پڑا، یہ بھی محرومی ہے۔ والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، یہ بھی محرومی ہے۔ تو یہ جو تین بد اعمالیاں ذکر کی گئیں جن پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سخت وعید ارشاد فرمائی، فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں ایسا آدمی تباہ ہو، اور نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں آمین۔ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، جب ایسی بڑی ہستیاں کسی شخص کی تباہی اور بربادی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر اس کا بنے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بندوں کا قرب نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر کتنی بار ارشاد فرمایا۔ بارہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والدین کے حسن سلوک کے بارے میں نہ صرف ارشاد فرماتے بلکہ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ان کی جزا بھی ذکر فرماتے۔ جی ہاں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی آدمی قرآن مجید کی قراءت کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دریافت کیا کہ یہ قراءت کرنے والا کون ہے جو جنت میں قراءت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھ لو، یہ ہے نیکوکاری، یہ ہے نیک کام کا نتیجہ، اور ارشاد فرمایا اور ایسا ہوتا ہے اچھے سلوک کا بدلہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو وجہ تھی وہ ذکر فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ حارثہ بن نعمان لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اور اس کی جزا اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیسی عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی دیکھ لیا کہ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کا شرف پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ماں باپ کی خدمت انسان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دلاتی ہے کہ جو بعض اوقات آدمی اور کئی اعمال کرنے کے باوجود بھی اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ جی ہاں، والدین کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا فرمایا باپ کی رضا میں ہے، فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ یعنی جو آدمی اپنے والد کو ناراض کر دیتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ جس نے والد کو خوش کیا وہ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی خدمات، ماں جو اپنے بچوں پر صدقے واری جاتی ہے ان کا خیال رکھتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مان عطا فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بالخصوص والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے۔ سوال کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں
جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ کون حقدار ہے میری اچھی خدمت کا، کہ میں اس کی اچھی خدمت کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امو کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ، امی جان۔ قال ثم من، انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ پھر ان کے بعد کون؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم امو کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہاری والدہ۔ پہلی دفعہ سوال ہوا، یا رسول اللہ حسن سلوک کا، اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کیا فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر یہی سوال پوچھا حضور علیہ السلام نے، پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر عرض کی ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ تیسری بار کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم امو کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہاری والدہ، تمہاری امی جان۔ قال ثم من، چوتھی بار انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، تمہارے والد، تمہارے ابو جان۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر اہمیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ والدین کی خدمت کی تو ہے، لیکن ماں والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پیارے انداز میں ذکر فرمایا۔ 3 بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی سوال کے جواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، تمہاری والدہ۔ یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ ماں کس قدر خدمت کی زیادہ حقدار ہے، اور ہمیں اپنی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ایک مسلمان کا انداز اپنی والدہ کے ساتھ کیسا نیاز مندانہ ہونا چاہیے، ان کی خدمت، ان کی آرام کا خیال رکھنا، ان کی بات کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، اور جب تک وہ کسی ایسی بات کا حکم نہ دیں کہ جو شریعت سے ٹکراتی ہو، اس وقت تک والدین کی اطاعت کرنا بندے پر لازم ہے، اور ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے اس پر، اللہ اکبر۔ خدمت کرنا تو دور، والدین تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ بندہ اگر محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی بندے کو مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا محبت، شوق کے ساتھ، رحمت اور مہربانی کے ساتھ ماں باپ کی جو زیارت کرتا ہے، نظر ڈالتا ہے والدین پر، تو ایک مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، ایک دفعہ نظر کر لی، چلیں ایک دفعہ اس کو ثواب مل گیا، یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ والدین کو دیکھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے، یعنی اس سے پاک ہے کہ اس کو اس ثواب کے دینے سے عاجز کہا جائے۔ 100 مرتبہ دیکھے گا وہ 100 مرتبہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کے خزانے بھرے ہیں، ثواب کی کوئی کمی نہیں اس کی بارگاہ میں۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جتنی بار شفقت کے ساتھ دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس بندے کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس معاملے میں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر سستی پائی جاتی ہے، لوگ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کی حالت میں صبح کی، یعنی ماں باپ کا فرمانبردار تھا، اس حالت میں اس نے صبح کی، فرمایا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اور اگر والدین میں سے ایک ہو
تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اور اگر والدین میں سے ایک ہو، اسی ایک کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، ماں باپ اگر ظلم کر رہے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک غور کرے، والدین یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، انہیں ناراض کیا ہے، تو پھر اسے ڈر جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے، توبہ کر لینی چاہیے فوراً، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے متعلق اس قدر کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا بھی احترام کریں، بالخصوص اپنی والدہ کی خدمت کریں، والد صاحب کی بھی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا مطیع اور فرمانبردار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال